نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال الله تعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك فقال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بس میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہوا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اللہ رب العزت میں اپنی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہر بندے کو، ہر انسان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ رب العزت سے کچھ مانگ سکے اور اس کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری دکھا کر اسی کو سجدہ کر سکے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اور اپنے پسندیدہ بندوں کو بلاتے ہیں،
اس لیے اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اس بات کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اس گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں نے آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بالکل بعینہ ہی گزشتہ جمعے کے اندر جس عنوان کے اوپر میں بات کر رہا تھا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور آج کا عنوان بھی انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا کہ تم میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یعنی کہ شرک کی ممانعت کر دی کہ کہا کہ صرف وحدہ لا شریک میں ہوں، لم یلد ولم یولد بھی میں ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد بھی میں ہوں، اور اللہ الصمد بھی میں ہوں، قل هو اللہ احد بھی میں ہوں، اور سب کچھ دینے والا بھی میں ہوں، روزی دینے والا بھی میں ہوں، مشکل کشا اور حاجت روا اور ہر چیز کا مالک رازق خالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بنانے والا میں ہوں، تو عبادت بھی میری ہی کرنی چاہیے، بندگی بھی میری ہی کرنی چاہیے، آپ کے یہ لائق نہیں ہے کسی اور کی عبادت کریں۔ اس کے بعد فوراً وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید کے بعد فوراً متصل ہی ذکر کر دیا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ سمجھا دیا کہ اگر توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت، اگر توحید کے بعد سب سے بڑی اطاعت، اگر توحید کے بعد سب سے بڑا بہتر اور سب سے بڑا اعلیٰ درجے کا عمل ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کی عزت و اکرام ہے، والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک آیت کے اندر اسی آیت کے بعد والی آیت کے اندر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ آپ کے والدین جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، چاہے والدہ ہو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، چاہے والد مکرم ہو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، تو فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک بھی مت کہنا۔ اب اف کا مطلب میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی عرض کیا، اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین میں سے کوئی والد صاحب آپ کو کوئی کام کہیں اور آپ کہیں گے اف اللہ مجھے تو تھکا کے رکھ دیا ہے، بلکہ اف کا مفسرین نے اور فقہاء نے یہ معنی کیا ہے، اف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیشانی کے اوپر تھوڑا سا والدین کے کہنے کے اوپر، والدین کے کسی حکم کرنے کے اوپر یا والدین کی کسی بات کے اوپر تھوڑا سا اپنی پیشانی کے اوپر بل آ جانا، اتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا فلا تقل لهما، آپ میں سے کوئی بھی اف ولا تنہرهما، اف تک بھی نہ کہے، جھڑکنے کی تو بات ہی نہیں، پھر آگے ایک اور بات کی نفی کر دی ولا تنہرهما، اپنے والدین کو جھڑکو بھی مت، وقل لهما قولا کریما، اگر اللہ رب العزت نے آگے جس طرح کہا اف تک بھی اپنے والدین کو نہیں کہنا اور جو ہے نا جھڑکنا بھی نہیں ہے، تو پھر بندوں نے سوال کیا ہوگا ربا پھر اپنے والدین سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ پھر اللہ رب العزت نے آگے خود سمجھا دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے نرم لہجے کے اندر، ایسے ادب کے دائرے کے اندر، ایسے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز اور اپنے آپ کو چھوٹا پن شمار کرتے ہوئے بات کرنا، نرم لہجے کے اندر ایک بہترین بات جس سے والدین بھی خوش ہو جائیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ کے والدین دنیا کے اندر آپ کے آنے کا ذریعہ ہے،
دنیا کے اندر آپ اگر آئے ہوں تو یہ اپنے آپ کے والدین کا صدقہ ہے، کیونکہ انہوں نے شادیاں کی اللہ کے حکم سے، شادیوں کی برکت سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے والدین شادی نہ کرتے یا اگر آپ کے والدین جو ہے نا آپ کو پیدا نہ کرنا چاہتے تو آپ نہیں ہوتے، مگر اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ پھر آگے ایک اور آیت کے اندر، اسی آیت کے آگے فرما دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے والدین کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھو، یعنی اپنے آپ کو والدین کا تابع بنا کے رکھو، اپنے والدین کا اپنے آپ کو والدین کا ماتحت بنا کے رکھو۔ جیسے ہی آپ کے والدین آپ کو حکم کریں، آپ کی سمجھ میں آئے یا آپ کی سمجھ میں نہ آئے، اپنی عقل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے والدین نے زندگی گزاری ہوئی ہے، ان کو معلوم ہے کیا چیز بری ہے، کیا چیز اچھی ہے، کس چیز کی طرف اپنی اولاد کو لے جائیں تو اچھا ہے، کس طرف اپنی اولاد کو لے جائیں تو برا ہے، کیونکہ آپ کے والدین نے بھی اسی دنیا کے اندر، اسی پاکستان کے اندر، اسی محلے اور اسی علاقے کے اندر زندگی گزاری ہے، ان کو معلوم ہے کیا چیز اچھائی ہے، کیا چیز برائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے اولادو اپنے والدین کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھو، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کا سردار بن جاؤ، آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں ابھی آپ حکمران بن جاؤ کہ میرے والد صاحب کا اب کوئی کام نہیں، کمانے والا بھی میں ہوں، بل بھرنے والا بھی میں ہوں، آٹا لانے والا بھی میں ہوں، گھی لانے والا بھی میں ہوں، اب والد صاحب صرف چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اب والد صاحب کے حکم کی ضرورت نہیں۔ نہ بابا نہ، ایسی بات نہیں۔ اگر قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی ہے تو لازمی بات ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کہا اپنے والدین کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھو تو اسی کے اندر رحمت ہے، اسی کے اندر خیر و برکت ہے، اسی کے اندر عافیت ہے، اسی کے اندر اچھائی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آگے مزید اور بھی بتا دیا، کہا ہے بچوں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما، اللہ ہمارے والدین کے اوپر اس طرح رحم فرما، اللہ ہمارے والدین کے اوپر اس طرح شفقت فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن کے حالت میں ہمارے اوپر شفقت فرمائی، بچپن کے حالت میں ہمارے اوپر رحم فرمایا، ہمیں پالا پوسا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب ہم چھوٹے تھے، بچپن کی حالت میں تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں کس طرح پالا، کس طرح پوسا۔ اگر ہمیں پیٹ کے اندر درد ہو، ہم تھوڑا سا رونے لگ جائیں، یہی ماں ہوتی ہے، کبھی پیٹ کے درد کی دوائی پلاتی ہے، کبھی سر کو ہاتھ لگاتی ہے، کبھی پاؤں کو ہاتھ لگاتی ہے۔ خیر تو ہے، بچہ رو رہا کیوں ہے؟ تو رونا آپ کے والدین کو برداشت نہیں تھا، چاہے بے وجہ روتے تھے، چاہے کسی درد کی وجہ سے روتے تھے، فوراً آدھی رات ہو یا صبح کا ٹائم ہو یا تپتی ہوئی دھوپ ہو، تیز و دھند دھوپ ہو یا سردی کا موسم ہو، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے، آپ کا علاج کرایا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ آپ کے بھی جب بچے پیدا ہو جائیں تو سب کچھ دیکھ لینا، معلوم ہو جائے گا والدین کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، اور اولاد جب والدین کے آگے نافرمانی کرتی ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہی ہے کہ وہ آدمی جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کی بات نہ ماننے والا ہو۔ تو اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگرچہ آپ کے والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کی اطاعت لازمی ہے، مگر اگر آپ کو کافر بنانا چاہیں یا مشرک بنانا چاہیں تب ان کی اطاعت لازمی نہیں ہے، لیکن ان کی خدمت آپ کے اوپر واجب ہے۔ ان کی خدمت کرنا، بڑھاپے کے اندر ان کا جو ہے نا ان کا آسرا بننا، یہ آپ کے اوپر لازمی ہے۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا حکم دے دیا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے ہی ذریعہ ہیں، تمہارے لیے آخرت کے اندر اگر بچنا چاہتے
چاہتے ہو تو والدین کے دامن کو تھام لو، اگر آخرت کے اندر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو بڑھاپے کی حالت میں والدین کو کبھی بھی مت چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردود ہے وہ شخص، نامراد ہے وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے لیکن ان کی خدمت نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے کتنی بڑی وعید فرما دی کہ مردود ہے، نامراد ہے وہ شخص جب بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ میرے دوستو، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ والدین کو خوشی سے دیکھنا، والدین کو خوشی سے دیکھنا ایک حج مقبول کا حجۃ مبرورہ، ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس سے بھی زیادہ دینے والی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے جس طرح والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خود ایک پورے رکوع کو ذکر کر کے اور جگہ جگہ متعدد آیات کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا فقال یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کون شخص ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، سب سے زیادہ کون مستحق ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں، جس کا سب سے زیادہ ادب و احترام کروں، جس کی سب سے زیادہ خدمت کروں، جس کی سب سے زیادہ میں جو ہے نا خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال امک، کہ آپ کی ماں ہے، آپ کی وہ ماں ہے جس نے آپ کو 9 مہینے پورے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اس کے بعد آپ کے بچپن کو سنبھالا، آپ کے لڑکپن کو سنبھالا، آپ کی جوانی کو سنبھالا، اتنا بڑا کیا کہ آپ کو جب ماں والد اولاد کو دیکھتی ہے تو والدین کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جب والدین اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں والدین کو سکون ملتا ہے، اسی طرح جب اولاد والدین کو دیکھتی ہے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایک حج کا ثواب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر اس صحابی نے دوبارہ فرمایا قال من احق، اس کے بعد پھر کس کا حق ہے جس کی میں سب سے زیادہ اطاعت کروں، جس کی سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال امک، دوبارہ دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ آپ کی ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کا جو ہے نا حسن سلوک کرے۔ تو پھر دوبارہ صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا قال امک۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا اس صحابی نے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا قال ابوک، تیرا باپ زیادہ حقدار ہے۔ یعنی پہلے 3 درجے اللہ کے محبوب پیغمبر نے ماں کو دے دیے، ایک درجہ باپ کو دے دیا چوتھی جگہ پہ۔ پھر اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، علماء امت نے اور ائمہ نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر تعظیم کرنی ہے تو باپ کی زیادہ کرنا، اگر حسن سلوک اور خدمت کرنی ہے ماں کی زیادہ کرنا، کیونکہ جب تعظیم کی باری آتی ہے باپ کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، باپ کا ایک روب ہوتا ہے، باپ کی تعظیم ہی زیادہ کرنی ہے، ادب و احترام کرنا ہے۔ لیکن جب ماں کی بات آتی ہے ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے اور حسن سلوک زیادہ کرنا ہے۔ کیونکہ ماں کی خدمت اس لیے زیادہ کرنی ہے کہ والدین میں سے باپ تو سارا دن باہر رہتا ہے لیکن کما کے آتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے کس طرح زندگی گزار کر ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، بعد میں ہمارے لیے
لیے بھی سرمایہ بنے، بعد میں آخرت میں بھی ہمارے لیے سرمایہ بنے۔ لیکن ماں جو 24 گھنٹے آپ کی ہی خدمت میں لگی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا کس طرح بڑا ہو جائے، میرے بیٹے کو ابھی کس چیز کی ضرورت ہے، ابھی کس چیز کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 3 درجے پہلے ماں کو دیے، پھر چوتھے نمبر پر جا کر کہا کہ آپ کا باپ زیادہ حقدار ہے، اس کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے فضول نہیں ہیں، کیونکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ، ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہوں نے جس طرح کا جس بات کا بھی حکم دیا وہ اپنی امت کے فائدے کے لیے دیا، تاکہ کس طرح یہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ کس طرح میری امت ایک امتی کے بارے میں دعا کی کہ کاش میرا کوئی امتی بھی جہنم میں جانے والا نہ ہو۔ تو وہ نبی، وہ پیغمبر تو ہمیں جب اس بات کی ہدایات دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ ادب سے پیش ہو، کیونکہ ماں جو ہے نا، بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں کے ساتھ تھوڑی سی حسن سلوک تو کرتی ہے، لیکن بے ساختہ بے حجابی میں والدہ کے ساتھ اپنی دل کی باتیں بھی کہہ دیتی ہیں۔ لیکن والد صاحب کا روب و دبدبہ ہوتا ہے، والد صاحب کے آگے وہ باتیں نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہا والد صاحب کی تعظیم کرنی ہے، والدہ کی خدمت کرنی ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں مکہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جہاد کروں، تو اسلام کی بلندی ہو، تاکہ آپ کے ساتھ جہاد کرو، مجھے اجر و ثواب ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اے صحابی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں وہ زندہ ہی ہیں، میں ان کو چھوڑ کر ادھر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہمیں سپہ سالاروں کی ضرورت ہے، ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے، ہمیں مجاہدین کی ضرورت ہے، ہمیں بہادروں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رک جائیں کیونکہ ہمیں اس بات کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد، بس ان کی خدمت کے اندر تم جہاد کرو، تمہیں یہی جہاد ہے، تم والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردود ہے وہ شخص جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ حقیقت میں والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ مفتی تقی عثمانی مد فیوضہم نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت انسان کے پاس جو ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں، کہ والدین اگر ان کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے گا، ان کی بات مانے گا، حقوق الوالدین کی ارتکاب نہیں کرے گا، والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا تو جنت اس کی منتظر رہے گی، اگر والدین کی نافرمانی کرے گا تو جہنم اس کی منتظر رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، جہاد کی آپ کی ضرورت نہیں، میں محمد آپ کو جہاد کرنے کی جہاد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا جب تک آپ اپنے والدین کی جا کے خدمت نہ کریں۔ ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے، میدان جنگ میں آئے، جنگ شروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی صحابی بھی جنگ کے اندر شرکت نہیں کر سکتا تھا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ مل جائے۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا بہادر آدمی ہوں، اکیلا 10 بندوں کو نچھاور کر سکتا ہوں، میرے فلاں میری کارکردگی ہے، فلاں میں کام کر سکتا ہوں، تو مجھے جہاد میں حاضر ہونے کی، جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو اس نے ایک اور جملہ کہا کہ میں اتنا شوقین ہوں جہاد کا، میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ جیسے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن
سنی تو فوراً کہا کہ اے مردود جا اپنے والدین کو خوش کر، تو تب تو تیرا جہاد ہوگا۔ کہا جاؤ ارجع فاضحکہما کما ابکیتہما، کہ جا اپنے والدین کو ہنسا جس طرح تو رلا کر آیا ہے تیرے آنے کی وجہ سے، چاہے والدین مسلمان ہیں، چاہے والدین کافر ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، رافضی ہیں، قادیانی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اولاد کے اوپر والدین کا ادب و احترام یہ لازمی ہے۔ لیکن اگر شرک کی والدین دعوتیں، والدین جو ہے نا کفر کی دعوتیں، تب ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ فلا تطعهما، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا کہ ہر چیز میں والدین کی اطاعت کرو، ہر چیز میں والدین کی بات مانو، لیکن اگر وہ آپ کو مشرک بنانا چاہیں، آپ کو نصرانی بنانا چاہیں، آپ کو رافضی بنانا چاہیں، آپ کو قادیانی بنانا چاہیں، آپ کو کافر بنانا چاہیں، تب اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی نہیں فرمایا والدین کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دو، بلکہ یہ فرمایا صرف یہی باتیں ان کی نہ ماننا، لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آج معاشرہ آج کا دور یہ چلا ہوا آ رہا ہے کہ آج ہم نے والدین کو والد صاحب ہی نہیں پکارتے، والد صاحب کو ابا جان ہی نہیں پکارتے۔ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، بیٹا ہمیں پپا بولنا، بیٹا ہمیں ڈیڈی بولنا، کہ ہمیں ابا بولنا ہی نہیں۔ جب مولوی صاحب کہتے ہیں باپ کا احترام کرو، والدین کا احترام کرو، اپنے ابا کا احترام کرو، وہ بچہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی ابا ہی نہیں، ہمارا تو کوئی ابو جان ہی نہیں، ہمارے تو ڈیڈی اور ہمارے تو پاپا ہیں۔ جب شروع سے ہی بچوں کی یہ حالت پکاؤ گے، جب شروع سے ہی بچوں کی یہ حالت بناؤ گے، تو بڑے ہو کر وہ آپ کو پہچانیں گے نہیں۔ یہی وجہ ہے جب ایک آدمی، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، ایک آدمی کو ایک ہسپتال کا بوڑھا ہسپتال کا چپڑاسی تھا، اس نے چپڑاسیت کر کے، اس کی خادمی کر کے، چوکیداری کر کے، ڈاکٹروں کو چائے پلا کے، ڈاکٹروں کے جوتے سیدھے کر کے، ان کی جو ہے نا جتیاں پالش کر کے، اس نے جو ہے نا اپنے بچے کو بھی ایک ڈاکٹر بنایا۔ اس نے یہ ساری خدمت کر کے، نوکری ساری کر کے، اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا۔ اس بچے کو اس نے سارا اپنا کاروبار جتنا بھی کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، وہ خود بھی کھاتا تھا، لیکن بچے کو بھی خرچہ کرتا تھا۔ بچے کو دوسرے ملک میں بھیج دیا، بچہ گیا وہاں پہ بہت بڑا ڈاکٹر بن کے آ گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی والد جو اپنے بچے کو چوکیداری کر کے ڈاکٹر بنا رہا ہے، لیکن اس ڈاکٹر کی نوکری بھی سرکار نے اسی ہسپتال میں رکھ دی جس ہسپتال میں اس کا والد خود چپڑاسی تھا۔ لیکن ایک رویہ دیکھنے میں یہ آیا تو اس ڈاکٹر صاحب نے جو بچہ تھا جس کو باپ چپڑاسی نے ڈاکٹر بنایا تھا، تو ہسپتال کے اندر باپ کو ملا، باپ کہہ رہے بیٹا، صرف اتنا بولا بیٹا، آگے کوئی بات نہیں بولی کہ کیا کام ہے، والدہ کا کوئی پیغام ہے، یا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یا سلام دعا کر رہا ہے، کچھ نہیں، صرف اتنا بولا باپ نے بیٹا۔ تو فوراً بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے ہسپتال میں کبھی بیٹا نہیں بولنا، مجھے ہسپتال میں کبھی یہ نہیں بولنا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، تو یہ سامنے والے ڈاکٹر کیا کہیں گے، ہسپتال والے لیڈیز کیا کہیں گے، ہسپتال والے میرے دوست کیا کہیں گے، مریض کیا کہیں گے، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اور اس چپڑاسی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس باپ کے لیے اس سے بڑا اور دکھ کا کیا مقام ہے، جس باپ نے ڈاکٹر بنایا اسی کو کہہ رہا ہے ابا جان مجھے بیٹا نہیں کہنا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اکلوتا بیٹا تھا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہی باپ وہی بیٹا آپریشن کرتا ہے، کسی کا آپریشن کرتا ہے، جیسے ہی آپریشن کیا، آگے جس کا آپریشن کیا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چاہے مرد تھا یا عورت یا بچہ تھا، جو بھی تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے آپریشن کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو ہسپتال والوں نے اس ڈاکٹر کو خارج کر دیا کہ آپ کی ڈاکٹری ہمارے لائق نہیں ہے، جاؤ آپ ڈاکٹر مکمل نہیں ہیں۔ تو وہی بیٹا پھر آ کے اپنے والدین کے پاؤں پکڑ رہا ہے، وہی بیٹا آپ کے والدین کی اپنی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ قانون بنایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ خود اللہ نے فرما دیا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تبھی تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اگر دیا ہے
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توحید کے بعد اگر کوئی حکم ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، تبھی تو کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی بخوبی معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخوبی معلوم ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، تکبر کی چادر اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں باپ کی ضرورت نہیں، ابھی باپ کو جو ہے نا پاگل خانے میں بٹھا دیتے ہیں، خرچہ دیتے رہیں گے، فیس دیتے رہیں گے، اپنی بیویوں کے کہنے پر اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے، بیوی کی بات بھی ماننا ضروری ہے، لیکن حدود کے دائرے کے اندر۔ جب بیوی کہے اپنے باپ کے پاس نہ جا، اپنی والدہ کے پاس نہیں جا، شوہر تو سارا دن بیٹا جاتا ہے باہر کھانا کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ضروریات کے لیے جاتا ہے، کماتا ہے، شام کو جب آتا ہے بستر میں بیوی کان بھرتی ہے، آپ کے ابا جان نے مجھے تنگ کیا، آپ کی والدہ نے مجھے تنگ کیا، اب یہ لڑکا، اب یہ بیٹا پریشان ہوتا ہے، اس کی بات مانو یا والدین کی بات مانو، لیکن پھر یہ عاجز آ جاتا ہے، اس کو بیوی کی محبت کھینچ لیتی ہے، لیکن والدین کی محبت نہیں کھینچتی تو والدین کو گھر سے بھی باہر نکال دیتا ہے۔ ایسی مثالیں 20 مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں بارہا ان اولادوں کو کہوں گا، چاہے جوانی کی حالت میں ہے، چاہے بچپن کی حالت میں ہے، اپنے والدین سب سے بڑی نعمت اللہ نے اگر دی ہے، یہ والدین کی نعمت ہے، والدین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اگر کوئی اچھا کام کرو گے، کوئی اچھا کام بھی نہ کرو، اپنے والدین کے سامنے صرف بیٹھے رہو، والدین آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہمارا بچہ ہے، لیکن آپ جب اپنے والدین کو خوشی سے دیکھتے ہو تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو تبھی تو اللہ رب العزت نے یہ سارے احکام جاری کیے، احکام جاری کرنے کے بعد ایک شریعت بھی بتائی، معاملات بھی بتائے، سیاست بھی بتائی، ہر چیز کا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم اس طرف آئیں تو صحیح، قرآن کریم کے تراجم اور قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھے تو صحیح، احادیث مبارکہ کو سمجھے تو صحیح، یہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دین ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون کا پیغام دے رہا ہے، ہمارے امن و سکون بتا رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جڑنے کا پیغام بتا رہا ہے، کوئی توڑنے کا پیغام نہیں بتا رہا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔